یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کا مطلب میرے پیارے بیٹے. محبت سے اس کو پکارا، ارکم معنا، آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا، دیکھیں. ولا تکم مع الکافرین، اور آج کافروں کا ساتھ مت دو، ان کے ساتھ مت ہو. کیا کہتا ہے جواب میں؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں ایسے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قد میرا لمبا ہے، پہاڑ تک تھوڑی پانی پہنچے گا، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، فرمایا ہے میرے بیٹے آج اللہ کے اس عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف وہی بچے گا مر رحم، جس پر اللہ کا رحم ہوگا. یہ وہ طوفان نہیں ہے جو نارملی آیا کرتے ہیں جن میں پہاڑوں پہ چڑھنے سے بچت ہو جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ اللہ نے قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ آپس میں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے. وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی لہر آئی ہے. فکان من المغرقین، اور اس لہر نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا اللہ نے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پانی کے اندر غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا. پانی کے اندر غرق کیا، اور فا کہتے ہیں تعقیب مع الوصل، فوراً کوئی کام ہو، ادھر پانی میں غرق ہوئے، ادھر فوراً آگ میں داخل. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عذاب قبر کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کی لاش کو آپ پانی کے اندر بھی پھینک دیں گے، اللہ اسی پانی کے اندر قبر کا عذاب اس کے لیے پیدا کر دے گا. اور قبر کے عذاب میں آگ ہوتی ہے، اسی پانی کے اندر اللہ اس کے لیے آگ کا انتظام کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہو اور آپ کو خواب میں پھانسی کے گھاٹ پہ لے جایا جا رہا ہو، خواب میں آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو، تو کس قدر تکلیف ہوگی آپ کو. حالانکہ آپ کی باڈی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اے سی، ایئر کنڈیشن، ٹھنڈی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، برف میں آپ لیٹے ہوئے ہیں. تو جیسے سوتا ہوا آدمی، اس پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ سوتا ہوا آدمی جانتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد آپ قبر کے اندر ہوں یا پانی کے اندر ہوں، لیکن آپ پہ جو گزرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ ہم سب کو اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے. فرعون کے بارے میں بھی ہے. فرعون تو ہمیں عجائب گھر میں نظر آتا ہے لیٹا ہوا، قرآن کہہ رہے ہیں نہیں، النار، ایک آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس آگ میں اس کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام بھی جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا کہ اس سے بڑی آگ میں اس کو داخل کر دو. برزخ تو کم درجے کا عذاب ہے، جہنم اس سے بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو فرمایا فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اتنا پانی تھا نا زمین میں، اتنا پانی پیدا ہو چکا تھا کہ قرآن کی بلاغت دیکھو. اب ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہو کہ پانی آہستہ آہستہ، جیسے بہت زیادہ پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ختم ہونے میں بھی کئی مہینے لگتے ہیں، پانی جذب ہونے میں، ہوا میں اڑنے میں، دھوپ بخارات بن کے. لیکن اتنا پانی ہو گیا تھا کہ اب انسانوں کے لیے زمین پہ رہنا ممکن نہیں تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے قیل یا ارضو، اللہ فرماتے ہم نے کہا اے زمین ابلعی ماءکی، پانی کو نگلنا شروع کر، جذب نہیں کرنا ہے، گھونٹ بھر بھر کے بولو پینا ہے، تو نے نگلنا ہے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور آسمان سے اتنا پانی برس رہا تھا کہ اللہ نے آسمان کو تھمنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اتنا پانی جب برستا ہے تو تھمتے تھمتے بھی بہت برس جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہم نے کہا اقلعی، اس پانی کو اکھاڑ کے پھینک دے. جیسے کوئی چیز جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے نا، اس کا نام و نشان ختم ہو. یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اس پانی سے اپنا کنیکشن کیا کر دے، ختم، تعلق ختم کر دے، ایسے ایک دم اسٹاپ، رک جائے. اس طرح سے اس پانی کو اپنا تعلق اس سے کیا کر دے، جیسے درخت جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جاتا ہے نا. یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اتنا پانی تھا کہ اس کو روکنے کے لیے آسمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی جڑیں جڑ سے اکھاڑ دے، اس کو ذرا بھی نام و نشان باقی نہ رہے، ورنہ تباہ ہو جائے گی زمین.
اور اے زمین ابلعی، اس پانی کو کیا کر، نگل گھونٹ بھر بھر کے. فرمایا وغیض الماء، پانی سارا زمین میں خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا. واستوت علی الجودی، اور جودی ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ان ظالموں پر اللہ کی لعنت، جن کو 950 سال سمجھایا گیا مگر ان بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ سمجھتے تھے کہ یہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ بیکار باتیں کر رہے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے بھائی، اسلام کی دعوت، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، سود مت کھاؤ، نماز قضا مت کرو، یہ آپ باتیں سمجھاؤ نا تو دنیا میں سب سے فضول باتیں انسان کو یہ لگتی ہیں. کوئی اور بات کرو تو ایک دم اس کو بتاؤ یار وہ ایک پلاٹ آیا ہوا مارکیٹ میں بکنے کے لیے، فوراً کان کھڑے ہو جائے. یار وہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے سستے، ایک دم آدمی جوش میں آ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہماری نظر میں سب سے ہلکی دعوت اللہ کی ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بھاری دعوت اللہ کی ہے. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے ہے اور وہ میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسا سوال مجھ سے مت کر جس کے جائز ہونے کی تیرے پاس دلیل نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تو ناسمجھ لوگوں میں سے نہ ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اللہ میرے اس مطالبے پہ شدید غضبناک ہوئے. فوراً توبہ استغفار کرنے لگے. اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی دعا مانگوں جس کے جائز ہونے کی میرے پاس دلیل نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے میری اس دعا پر میری مغفرت نہ کی اور مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. مغفرت کرنے کے میں نے یہ دعا کیوں مانگی؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا ہے نوح اہبط، اتر جا اب زمین پر. نوح علیہ السلام کا طوفان وہ تھا جس میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا. یا تو اس لیے کہ طوفان پوری زمین پر آیا، یا اس لیے کہ اس وقت دنیا کی آبادی اسی ایریے میں تھی، سب لاکھوں لوگ تھے، سب ہلاک ہو گئے. اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ آپ سلامتی کے ساتھ اتر جائیں. وبرکات علیک، اب اللہ کی آپ پر برکتیں ہوں گی کیونکہ زمین گناہوں سے پاک ہو گئی ہے. وعلی ممن معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں. تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اس میں حام، سام اور یافس، جن کے نام آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. آگے جتنی بھی نسل چلی ہے وہ ان 3 بیٹوں سے چلی ہے. تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. ہم سب کا شجرہ نسب نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، کسی کا حام سے، کسی کا سام سے، کسی کا یافس سے. اب پتہ نہیں آپ کس ان میں سے، ہو سکتا ہے ہمارے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پہ آپ ٹھیک ہے نا. وہ تینوں بیٹے پھیل گئے تھے دنیا میں. پھر وہ ایک شیعہ ذاکر ہیں، انہوں نے تو پھر اتنی لمبی نسل ان کی چلائی ہے کہ وہ ایک بیٹی ملیشیا تھی، اس کا نام ملیشیا پڑ گیا. پھر ایک کراچی آئی تو اس کا نام، وہ تو پورا ان کا پروگرام تھا نا جن کا انتقال ہو گیا. وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑا کیا ہو گیا تھا کہ وہ پھر ایک بیٹا وہاں چلا گیا، پھر اس کی ایک بچی کی شادی ہوئی، وہ وہاں گئی تو اس کا نام ملیشیا تھا، تو اس کا نام ملیشیا پڑ گیا، تو کراچی وہ پورا انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے. بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ آپ پر اللہ کی برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ایک قوم ہوگی جن کو ہم فائدہ دیں گے اور پھر ان کو بھی یہی دردناک عذاب پہنچے گا، کیونکہ ابھی تو یہ صحیح چلیں گے. آہستہ آہستہ ان کی نسل میں پھر نافرمان لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں. جیسے تبلیغ میں جب چلہ لگا کے آؤ نا، 4 دن تک تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے.
تھوڑے دنوں میں پھر وہیں ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا بیٹھ کے. اعتکاف میں 10 دن لگا کے جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے فرشتہ پیدا ہو گیا ہے. 1 ہفتے کے بعد اس کو خود تعجب ہوتا ہے, مجھے ہو کیا گیا یار, میں تھا کیا. پھر وہی فلمیں, ڈرامے, یہ سب چیزیں. تو یہ انسان پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تک تو آپ کی قوم پہ برکتیں, لیکن ان کی نسلوں میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی کہ ان کو پھر ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا, اور میں یاد دہانی کے لیے ان کے پاس بھی پیغمبروں کو بھیجوں گا. تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا. پھر اللہ ہمارے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے, تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا, نہ ان باتوں کو آپ پہلے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یہ تو یہود و نصارہ جانتے تھے یہ واقعات, آج بھی یہودی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں, تورات میں, انجیل میں. آپ کا ان واقعات سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یہود تو رہتے تھے نا ادھر مدینہ میں تھے نا یہودی اور عیسائی, مکہ میں تو صرف مشرکین تھے. تو یہ واقعات یہودی حیران ہوتے تھے, یہ تو ہمارے ہی واقعات ہیں, ہمارے پیغمبروں میں, یہ ان کو کہاں سے پتہ چل گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ بھی ان کو نہیں جانتے تھے. ولا قومک من قبل ھذا, اور اس ہمارے سنانے سے پہلے آپ کی قوم کو بھی پتہ نہیں تھا. فاصبر, لہذا آپ صبر کریں اپنی دعوت پر. ان العاقبۃ للمتقین, اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کا ہی ہوتا ہے. اینڈ دیکھو پرہیزگار لوگوں کا, ان کی موجودہ حالت مت دیکھو. پھر اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں نا قوم عاد کو پیدا کیا.